سچی بات اگر آپ کو بتاؤں اور اصلی حال بتانا میں چاہوں تو میرے پاس الفاظ ہوں، لیکن اب جو دیکھا وہ تو حال ہی کچھ اور تھا۔ ڈاکٹر عافیہ کے بچے، یہ وہ بچے ہیں ننھے ننھے جنہیں ماں سے بڑے ٹرومیٹک اس میں الگ کیا گیا۔ کہتے ہیں تمہارا اللہ کہا ہے، ویئر از یور اللہ نا، ویئر از یور محمد۔ یہ ایک معجزہ ہے کہ وہ زندہ ہے۔ السلام علیکم، ہماری ویب کے ساتھ میں ہوں البرٹ عروج بھٹی، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی۔ آج ہم ان سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی موجودہ حالت اور رہائی کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ یہ 20 سال ڈاکٹر عافیہ نے بہت کرب اور اذیت میں گزارے۔ آپ نے، ان کے بچوں نے اور خاص طور پہ آپ کی والدہ نے یہ 20 سال کا عرصہ کیسے گزارا، اور پچھلے سال والدہ کا انتقال بھی ہوا، تو کیسے آپ لوگوں نے یہ وقت مینیج کیا؟ وہی ہے، کبھی میں سوچتی ہوں کہ انسان کتنا سخت جان ہے، کیا کچھ جھیل لیتا ہے پھر بھی زندہ رہ جاتا ہے۔ میری جو حالت تھی اس کو وہاں چھوڑتے ہوئے آنے کی مجھے نہیں تھا کہ میں اس غم کو برداشت کر سکوں گی، لیکن کیا۔ اور کہاں اتنا نازک ہے انسان کے کتے سے مچھر کے کانٹے سے بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن سچی بات اگر آپ کو بتاؤں اور اصلی حال بتانا میں چاہوں تو میرے پاس الفاظ ہوں۔ کوئی نئی لغت آپ کو ایجاد کرنی ہوگی، کوئی نئے الفاظ جو اس کیفیت اور اس حالت کو بیان کر سکیں۔ میری نظر میں تو عافیہ وہی تھی نا، جب وہ یہاں سے اغوا ہوئی میرے ذہن میں وہی تھی۔ اس کے بعد وہ ایک تصویر جو 2008 میں افغانستان کی دکھائی گئی تھی، وہی دیکھ کے دہل گئے تھے، لیکن اب جو دیکھا وہ تو حال ہی کچھ اور تھا۔ سب ایکسپیکٹیشن جب ہوتی کہ یہ بتایا تھا، وکیل ملے تھے، انہوں نے کہا تھا اس کے آگے کے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، اس کے چہرے پہ یہ، لیکن جو میں نے دیکھا میں تصور نہیں کر سکتی تھی کہ اتنا برا ہے۔ تو 2008 سے 2023 15 سال آپ کو ایک ملاقات ملی، تو اس میں کیا رکاوٹیں درپیش تھیں اور اب کیسے ملاقات مل گئی؟ اگر دیکھا جائے تو ٹیکنیکلی کوئی رکاوٹ نہیں بھی تھی اور رکاوٹ ڈالی بھی تھی، بس ایک مجھے تو یہ لگتا ہے کہ بس ایک وہ جو انسان کا سیڈزم ہوتا ہے کہ بس دکھ برائے دکھ، تنگ کرنا ہے برائے تنگ کرنے کے لیے، نو گین۔ مطلب مجھے نہیں پتا، مجھے اتنے دن سے روکا ہوا تھا، کیوں روکا ہوا تھا جانے سے؟ مجھے نہ ویزا دے رہے تھے، نہ ہماری حکومت فیسیلیٹیٹ کرتی تھی، میں ان سے کہتی تھی کہ میری فیسیلیٹیشن کر۔ میں کورٹ میں گئی، میں 2015 میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں داخل کیا، میں نے سندھ ہائی کورٹ میں کیا، جی سوورن کنٹری ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اب جب فائنلی ہماری کورٹس نے سوچا کہ بھائی بہت ہو گیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ کیا جو کہ بہت پہلے عدالتوں کو کرنا چاہیے تھا، اور ایک سخت قسم کا فیصلہ دیا جو غیرت مند اور جو ایک سچائی اور انصاف پہ مبنی، کہ بھائی آپ فیسیلیٹیٹ تو کرو، یو نیور نو انٹل یو آسک۔ تو وہ فیسیلیٹیشن انہوں نے کورٹ نے کروائی، اور جب کری پھر وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ کام تو اتنا آسان ہے، اس کام کے لیے کیوں اتنی دیر ہوئی۔ اور یہ اچھا میم، جب آپ کی ڈاکٹر عافیہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے والدہ کے حوالے سے پوچھا، اپنے بچوں کے حوالے سے پوچھا، تو آپ نے کیسے ان کو والدہ کے حوالے سے بتایا، اور ان کا کیا حال، مطلب کیا جذبات تھے؟ میں اتنے عرصے کے بعد ملی تھی، میں اس کو کسی قسم کی کوئی ایسی خبر نہیں دینا چاہی تھی جو اس کی اذیت میں اور اذیت کا اضافہ ہو۔ وکیل نے البتہ ایک دفعہ بتایا، ایک دو دفعہ، لیکن میرے خیال سے وہ صحیح کمپریہینڈ نہیں ہوا، اور میں نے وہ شاید مجھ سے کنفرمیشن چاہ رہی تھی اور میں نے وہ کنفرمیشن نہیں دی۔ آہستہ آہستہ کہ ابھی طبیعت خراب ہے، یہ ہے، تو پھر ہم کریں، اللہ کرے اس سے پہلے آ ہی جائے، اپنے بچوں سے گلے لگا کے ماں کا غم جو ہے وہ تھوڑا وہ ہو جائے۔ لیکن نہیں، میں نے کہا کہ امی نے تمہیں یہ پیغام پہنچایا ہے، یہ پیغام دیا ہے کہ تم نے ہمت نہیں ہارنی، اپنا خیال رکھنا ہے اور اللہ کو پکڑ کے رکھنا ہے۔ میم، ڈاکٹر عافیہ کے بچوں کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں کہ وہ آج کس مقام پہ ہیں، آپ نے ان کو ماں کے بغیر کیسے ان کی پرورش کی، اور آج وہ کہاں پہنچے؟ ڈاکٹر عافیہ کے بچے،
یہ وہ بچے ننھے ننھے جنہیں ماں سے بڑے ٹرومیٹک اس میں الگ کیا گیا. اگر آپ سوچیں اور دیکھیں تو عافیہ کا جو اصل غم اور اصل تکلیف ہے نا، وہ ایک ماں کی تکلیف ہے، وہ ایک ماں کا درد ہے جس سے اس کے ننھے بچے چھین لیے گئے. وہ اسی پوائنٹ پہ وہ فروزن ہے. وہ کہتی ہے میں اس دن مر گئی تھی جس دن میرے بچے مجھ سے چھینے گئے. اس کے بعد ہر تکلیف جو ہے نا وہ ماند پڑ جاتی ہے. وہ بچوں کی، اور یہ بھی نہیں بتا رہے بلکہ دھمکیاں دے رہے اور اس کو وہ کرے تمہارے بچوں کو تو مار رہے ہیں، تمہارے بچوں کے اوپر یہ کر رہے ہیں. 5 سال تو ہمیں بھی نہیں پتا نا کیا ہوا ان بچوں. تو وہ بچے بھی آپ سوچیں کہ جن سے مار لے لی گئی. آپ سوچیں اس ننھے سے بچے کا 10-12 سال کی عمر میں جب مجھے ملا اور اس نے مجھ سے کہا، میں نے کہا کہ تیرے ساتھ کیا کیا ہم لوگوں نے، کیا کچھ، تو اس نے مجھ سے کہا پتہ ہے وہ کچھ بھی کر دیتے، میرے ٹکڑے بھی کر دیتے نا، میں شکایت نہیں کرتا اگر میری امی سے مجھ سے الگ نہیں کرتے، مجھے امی دے دیتے بھلے پھر کچھ بھی کرتے. تو آپ سوچیں کہ ان بچوں کے دل پہ، اس ماں کے دل پہ کیا کلیجے پہ ضرب لگائے ہیں. یہ کس جرم کی سزا؟ دس از ناٹ دا وے. یہ کوئی انسانیت نہیں ہے، یہ کوئی وہ نہیں ہے. پھر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ علم دیا. میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ یوں کام آنا تھا اور یہ ہونا تھا. بہرحال تو الحمدللہ ماشاءاللہ میں ان کو یہی بتاتی ہوں. اپنی ماں کا بھی پوچھنے میں تم لوگوں نے سوچا تھا کہ تم آزاد فضا میں گھوم رہے ہوگے، اسکول جا رہے ہوگے، اب میڈیکل کر رہے ہیں، ماشاءاللہ احمد ڈاکٹر بن گیا ہے. اس کے لیے ابھی ایک گاڑی بنوائی ہے میں نے پرانی لے کے نا، اس کو ذرا اچھا سا نیا کر کے 1-2 دن میں آ جائے گی انشاءاللہ. تو اس کی گریجویشن کے تحفے میں اس کو ایک، ہمارے ڈاکٹرز میں ایک اسٹیتھوسکوپ ایک خاص برانڈ کا ہوتا ہے لیکمین، بڑا قیمتی، اور وہ اس کے لیے لیا ہے. تو لیکن میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ دیکھو تم سوچ سکتے تھے کہ تم یوں آرام سے گھوم رہے ہو، گاڑی چلا سکو گے، یہ کر سکو گے، تم کالج جاؤ گے، دوستیں ہوں گے، اپنے آرام سے کپڑے شاپنگ کرو، یہ کرو. تو انشاءاللہ اسی طرح تمہاری ماں بھی آئے گی. ہمیں نہیں پتہ ہوتا اللہ نے کب کن کہنا ہے فیاکن ہو جائے گا. تو دل چھوٹا نہیں کرو. ہم نے جو میڈیا پہ تصاویر دیکھی ہیں 2003 کی، بہت خوبصورت اسکارف میں اور ہنستی مسکراتی ڈاکٹر عافیہ، اور اب وہ جس کنڈیشن میں ہے، ان کی دماغی حالت آپ کو کیا لگتا ہے ان پہ کس قسم کے مظالم کھائے؟ پہلی چیز تو یہ کہ اب اس کے اوپر کیا کچھ ہے نا، لیکن جو چیز بھولنی نہیں ہے وہ یہ کہ وہ ایک ماں ہے، اور ماں سے اس کے بچے جب آپ نے چھٹا لینا، الگ کر لیں، تو ماں، آپ ایک ماں سے اس کے بچے لے لیں، آپ کسی بھی ماں سے پوچھ لیں. ایون بہت سے والد بھی ایسے ہی محبت ٹوٹ کے کرتے ہیں اپنے بچوں سے، خاص کر بچیوں سے، بیٹیوں سے ایک بانڈ ہوتی ہے. ہمارے ابو کا ہمارے ساتھ جو بانڈ تھا وہ ایک الگ بانڈ تھا. تو آپ اس کو ایک محل دے دیں، پورا سرخاب کے وہ لگا دیں، اور شنیل کے، مخمل کے، اور سونا اور چاندی سب کچھ دے دیں. اس کے بچے اس سے لے لیں، ننھے شیرخوار بچے اس سے لے لیں، کہے تو میں یہ دے رہے ہیں تم رہو. وہ خوش رہے گی، پاگل ہو جائے گی بچوں کو یاد کر کر کے، انہی دیواروں پہ سر مارے گی. یہ قدرتی، یہ ٹراما جو ہے نا، یہ ٹراما، اس کے اوپر پھر آپ اسے بند کر دیں اور وہ کریں تو آپ، یہ ایک معجزہ ہے کہ وہ زندہ ہے. میں یقین سے کہتی ہوں یہ معجزے سے کم نہیں ہے. ان کی اس جیل میں اور بھی خواتین ہیں، ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، صرف عافیہ نہیں، عافیہ تو مسلمان ہے، تو اس کو جو تانے مسلمان ہونے کے دیے جاتے ہیں نا، اسے جو لاتیں مارتے ہیں اور اس سے جو صفائی اور وہ کرتے ہیں، اور اس سے ہر بار یہ کہتے ہیں، وہ ذرا سا کرہا بھی دے، کہتے ہیں تمہارا اللہ کہا ہے، ویئر از یور اللہ ناؤ، ویئر از یور محمد، ویئر آر یور جماعت. ان کے جماعت کے اس میں وہ تو جماعت یعنی کہ جماعت المسلمین، یعنی مسلمان کہاں ہیں، امت کہاں ہے. کہنے کا مقصد یہ، میں اس لیے ایکسپلین کر رہی ہوں کہ وہ پھر وہ ہمارے سیاسی وہ آ جاتی ہے نا. تو لیکن وہ بیچاری صرف آنسو ہی وہ کر کے نا، انہیں کیا بتائے کہ میرا اللہ تو میرے شگرد کے قریب ہے، لیکن اس اللہ کی امت جس کا یہ فرض ہے، اس کا وہ خون کے آنسو ہی پی کے وہ بھی بیٹھتی ہوگی. لیکن یہ اس نے سوال کیے، اس نے کہا کہ یہ کہاں ہے، کیا حالات ہیں. اس نے پوچھا کہ کیا پاکستان کے اوپر قبضہ ہو گیا.
کیا اتنے کروڑوں پاکستانیوں میں کوئی تحریک نہیں اٹھا سکا؟ سب اتنا خوف میں کیوں ہے؟ میرے پاس اس کے جواب۔ انسانیت کے نام پہ میں انسانیت کا نام لینے والے انسانوں سے یہ پوچھتی ہوں کہ کیا اس قسم کا سلوک اور ایک ماں سے اس کے بچوں کو جدا کر کے اس کے اوپر ایسے ظلم، بڑے سے بڑا گھناؤنے سے گھناؤنا جرم بھی کسی نے کیا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کی اجازت ہے؟ تو میں ایک چیز یہ ضرور کہنا چاہوں گی آخر میں کہ یہ ملاقات جو عافیہ سے ہوئی، اس میں ایک چیز تو بالکل کلیئر ہو گئی نا کہ عافیہ زندہ ہے، برے حال میں صحیح، قید میں ہے لیکن زندہ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ افواہیں صحیح ہوتی اور وہ مر چکی ہوتی تو ہم اس وقت اپنے ناخن ہی چبا رہے ہوتے کہ کاش ہم نے کچھ کر لیا ہوتا، ہم نے نہیں کیا، ہمیں ایک موقع اور ملا ہے۔ اور شاید یہ ملاقات اور میں خیریت سے میرا واپس آنا، جتنی اس شیڈی اس میں اور جتنی دھمکیاں اور سب کچھ تھی اس کے بعد، یہ صرف میری قوم کی دعائیں اور سب لوگوں کی دعائیں ہیں جن کی میں بہت مشکور ہوں۔ پلیز اپنی دعائیں سب لوگ جاری رکھیے گا اور پلیز ہمارا ساتھ نہ چھوڑیے گا۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ڈاکٹر فوزیہ صدیقی۔ ہماری دعا ہے کہ ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی جلد امریکہ سے رہائی پا کر وطن واپس آئیں اور اپنے بچوں اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ اپنی باقی کی زندگی خوشی سے گزاریں۔ اللہ حافظ۔